بسم اللہ الرحمن الرحیم فعنا لنا سربن کا ان نعاجہ عذارا دوارن فی ملائم مزیلی۔ گھوڑے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میرا گھوڑا ایسا برق رفتار ہے جو میدان جنگ میں ہر طریقے سے دوڑتا بھاگتا ہے۔ پھر اس کے اوصاف بیان کیے کہ اس کی پیٹھ ایسی ہے، اس کی دم ایسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کہا کہ ہم گھوڑے پہ بیٹھ کے شکار کر رہے تھے، اسی دوران نیل گائیوں کا ایک جھنڈ ظاہر ہوا، تو اس پہ گھوڑے نے کیسے حملہ کیا اور کس طریقے سے اس نے پھرتی دکھائی، اس کا ذکر ہے۔ فعنا لنا سربن کا ان نعاجہ، انا کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، سربن کا معنی ہوتا ہے القطیع من البقر، کہ گائیوں کا ایک جھنڈ جو ہوتا ہے اس کو سربن کہتے ہیں، اس کی جمع اسراب ہے۔ کأن نعاجہ، یہ نعجتن کی جمع ہے، نعجتن کا معنی ہوتا ہے بھیڑ، اور یعنی جو مادہ ہو اسی کے جمع جو ہے نعاج ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، تو اسی کی جمع نعاج ہے، نعاج بھی قرآن میں آیا ہے۔ عذارا دوارن، دوار جو ہے ایک بت کا نام ہے جس کے ارد گرد عورتیں طواف کیا کرتی تھیں، اور دور جاہلیت میں کفار جس کی عبادت کرتے تھے۔ فی ملائن، ملا کا معنی ہوتا ہے چادر، اور مزیل کہتے ہیں کثیر الازیال، ایسی چادر جو لمبی ہو۔ یہ ملا جو دیکھ رہے ہیں یہ دراصل جمع ہے ملاۃن کی، اور یہ جمع ہے لیکن واحد کے وزن پہ ہے، فعال کے وزن پہ واحد کے کلمات ہوتے ہیں، اس اعتبار سے مزیلۃن کے بجائے مزیل ہی کہا ہے۔ اصل کے اعتبار سے مزیلۃن ہونا چاہیے، جب جمع ہے تو آخر میں تا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ واحد کے وزن پہ ہے، اس میں واحد و جمع میں صرف تا کے ذریعے سے فرق ہے، اسی لیے صیغہ واحد ہی ذکر کیا ہے۔ شعر کا معنی ہے فعنا لنا سربن، تو ہمارے سامنے نیل گائیوں کا ایک ریوڑ، ایک جھنڈ ظاہر ہوا۔ کأن نعاجہ، اور وہ نیل گائیاں، یعنی وہ نیل گائیوں میں جو مادہ تھے، وہ نیل گائیاں ہمارے سامنے ایسے محسوس ہوتی تھی، عذارا دوارن، کہ دوار بت کے ارد گرد طواف کرنے والی دوشیزائیں ہیں۔ کأن عذارا دوارن، کہ دوار بت کے ارد گرد طواف کرنے والی وہ دوشیزائیں ہیں، فی ملائم مزیلی، جو لمبی دامن والی چادروں میں ملبوس ہیں۔ فی ملائم مزیلی، جو ایسی چادروں میں ہیں جو بہت جھالر والی ہیں، جو بہت لمبی لمبی چادر ہے۔ تو لمبی جھالردار چادروں میں ملبوس دوار بت کا طواف کرنے والی عورتوں کے مانند ہمارے سامنے نیل گائیوں کا ایک جھنڈ ظاہر ہوا۔ تصور کیجئے کہ لگاتار ایسے نیل گائیاں دوڑ رہی ہوں، تو ادھر سے کھڑے ہو کے دیکھے تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کہ وہ مطلب کسی کا طواف کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو اسی کو ذکر کیا۔ اگر آپ اس کا عربی میں ترجمہ دیکھنا چاہیں تو اس طور پہ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اثناء اصطیادہ للوحوش، گھوڑے کے وحشی جانوروں کو شکار کرنے کے درمیان، ظہر لنا قطیع من الوحوش عظیم، یہ عظیم جو ہے قطیع کی صفت ہے، کہ وحشی جانوروں کا ایک بڑا ریوڑ ظاہر ہوا، تشبہ نعاجہ فتیات باکرات متطوفات حول صنم دوار، کہ وہ نیل گائیاں ان دوشیزاؤں کے مانند تھی جو دوار بت کا طواف کر رہی تھی، یرتدین رداء طویلا کثیر الازیال، جو لمبی چادروں میں ملبوس تھی۔ اس کے بعد ہمارے گھوڑے نے ان کا شکار کیا، جب ہمارے گھوڑے کو ان نیل گائیوں نے دیکھا وہ سب منتشر ہو گئی۔ کیسے؟ فَأَدْبَرْنَ كَالْجِذْعِ الْمُفَصَّلِ بَيْنَهُ بِجِيدِ مُعَمٍّ فِي الْعَشِيرَةِ مُخْوِلِ۔ ادبرا کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانا، اور الجذع کا معنی ہوتا ہے ہار، اور المفصل بینہ کا معنی ایسا ہار کہ جس کے موتیوں کے درمیان سونے یا چاندی کے ذریعے سے فصل کر دیا گیا ہو، لگاتار موتیاں نہ ہو بلکہ درمیان میں کہیں کہیں پہ سونا چاندی ہو، تو تھوڑا موتی، پھر اس کے بعد سونا، پھر چاندی، پھر موتی، اس طرح نظر آتا ہو جو ہار، اس کو الجذع المفصل کہتے ہیں۔ اس کو مہر سلیمانی بھی بولتے ہیں، شاہد کے کچھ کہتے ہیں اس طرح۔ فَأَدْبَرْنَا بِجِيدِ مُعَمٍّ، جید کا معنی گردن ہے، یہ لفظ کئی بار گزر چکا ہے۔ معم کہتے ہیں الذی لہ اعمام کثیرہ، ایسا بچہ کہ جس کے بہت سارے چاچا ہو، اس کو معم کہتے ہیں، اور مخول کہتے ہیں کہ جس کے بہت سارے ماموں ہوں، اس کو کہتے ہیں مخول۔ تو اخولہ کا معنی ہوتا ہے لہو اخوال عظیمہ یا اخوال کثیرہ، کہ جس کے بہت سارے ماموں ہوں یا بہت عزت والے ماموں ہوں۔
تو جب وہ نیل گائیا ہمارے گھوڑے کو دیکھی تو وہ بھاگنے لگی، تو بھاگنے لگی تو کیسے محسوس ہو رہی تھی؟ ایک ہار کے مانند محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہار بھی ایسا کہ جس کے موتیوں کے درمیان سونے کے ذریعے سے فصل کر دیا گیا ہو، اور وہ ہار کہاں رکھا ہوا ہے؟ یہ ایک ایسے بچے کے گلے میں ہے جس بچے کے بڑے ماموں ہیں اور بڑے چچا ہے صاحب، یعنی انتہائی معزز اور خوبصورت بچہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماموں چچا لا کر کے اس کو نوازتے ہیں، دیتے ہیں صاحب۔ تو معزز گھرانے کا کوئی بچہ ہو، اس کے گلے میں کوئی ہار پڑا ہوا ہو، تو اس ہار میں دیکھیں گے کہ ایک موتی ہے، سونا ہے، موتی ہے، سونا ہے۔ تو جیسے وہ ہار نظر آتا ہے ویسے نیل گائیا بھاگ رہی تھی۔ ایک ہے کچھ دوری پہ جو ہے، فاصلے کے بعد ایک دوسری نیل گائے ہے، پھر فاصلے کے بعد ایک دوسری نیل گائے ہے۔ اور نیل گائی جو ہوتی ہے اس کا پورا رنگ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، پیروں کے پاس اور چہرے کے پاس رنگ الگ ہے، جسم میں الگ رنگ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کیا ہوا، اس ہار کے مانند یہ نیل گائیا بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ تو شعر کا ترجمہ صاحب سن لیجیے، فَأَدْبَرْنَا، تو وہ نیل گائیا بھاگ کھڑی ہوئی، کل جزع المفصل بینہو، اس کو حال بنایا جائے گا ترکیب میں کہ وہ اس ہار کے مانند تھی، المفصل بینہو، کہ جس کے موتیوں کے درمیان سونے سے فصل کر دیا گیا ہے، بجید معمن، اور وہ حال ایک ایسے بچے کے گلے میں ہے کہ جس کے بہت سارے ماموں ہیں، خاندان میں چچا ہے، مخولی، اور جس کے بڑے عظیم ماموں ہیں۔ اس کا ترجمہ اگر عربی میں دیکھنا چاہے تو یہ ہوگا وولت الادبار، اور وہ نیل گائیا پیچھے بھاگ کھڑی ہوئی، کل قلادت الیمنیتی، مہرہ سلیمانی یمانی جو بھی ہو اس کے طریقے سے، کہ التی فصلت بین خرزاتها بالجواہر، کہ جس کے موتیوں کے درمیان جواہر سے فصل کر دیا گیا ہے، المعلقتی فی صبی حسن الوجہ، جو کہ ایک خوبصورت بچے کے گلے میں ہے، کریم الاعمامی و عظیم الاخوالی، جس کے ماموں عزت والے اور جس کے چچا بڑے شرافت والے ہیں۔ تو ایسی نیل گائیا بھاگ کھڑی ہوئی۔ تو اب بتانا یہ ہے کہ میرا گھوڑا کتنا تیز بھاگتا ہے۔ میرا گھوڑا جیسے ہی آیا تو نیل گائیا بھاگنے لگی، تو گھوڑا ادھر تھا، سامنے نیل گائی تھی، میرے گھوڑے نے ان تمام نیل گائیوں کو پیچھے کر دیا اور سب سے آگے نکل گیا صاحب۔ تو اس کو بتایا شاعر نے، فَأَسْرَعْنَا فَأَلْحَقَنَا بِالْحَادِيَاتِ وَدُونَهُ جَوَاهِرُهَا فِي سَرَّةٍ لَمْ تَزَيَّلِ، الحقہ کا معنی لاحق کر دینا، ملا دینا، الحادیات، اس سے پہلے یہ لفظ گزرا ہے کہ کأنَّ دماء الحادیات بنہرہ، ہادی کا معنی ہوتا ہے جو سب سے آگے ہو، ہادیات معنی ہوتا ہے سب سے آگے والی نیل گائیا۔ وہ دونہو میں ضمیر کا مرجع وہی ہے، خیل ہے، فرس ہے، جس کا ذکر چل رہا ہے۔ دون کا معنی ہوتا ہے پیچھے۔ جواہر یہ جہرہ سے بنا ہے، جاہر کی جمع ہے، جہرہ کا معنی ہوتا ہے کہ لم یتحرک، حرکت میں نہ آنا، ٹھہر جانا، تو جواہر کا معنی ہوتا ہے ٹھہرے ہوئے۔ السرۃ کا معنی ہوتا ہے الجماعت، تزیلہ کا معنی ہوتا ہے علیحدہ ہو جانا، تو فی سرۃ لم تزیلی، ایسی جماعت جو ابھی حرکت میں نہیں آئی ہے۔ تو اب ہمارے گھوڑے نے ان بھاگتی ہوئی نیل گائیوں کے مقابلے میں کیا کیا، فَأَلْحَقَنَا بِالْحَادِيَاتِ، اس گھوڑے نے ہم کو پہنچا دیا کہاں پہ، اگلی نیل گائیوں کے پاس۔ پیچھے کی نیل گائیوں کو یوں چھوڑ دیا، دوڑا اور چھلانگ لگائی تو اگلی نیل گائی تک ہم کو پہنچا دیا، فَأَلْحَقَنَا بِالْحَادِيَاتِ وَدُونَهُ، اور ہمارے گھوڑے کے پیچھے رہ گئی، جواہرها، نیل گائیوں کا جھنڈ جو ہے ہمارے گھوڑے کے پیچھے ہی رہ گیا اور ہمارا گھوڑا آگے نکل گیا۔ اور وہ نیل گائیوں کا جو جھنڈ تھا وہ کیسے رہا، فی سرۃ لم تزیلی، ایک ایسی جماعت کی شکل میں جو جماعت ابھی حرکت میں بھی نہیں آئی۔ یعنی گھوڑے کی رفتار اس طور پہ بتائی کہ جیسے ہی گھوڑے پہ نظر پڑی وہ نیل گائیا اٹھ کے کھڑے ہو کے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے گھوڑے نے چھلانگ لگا دی اور سب کو پیچھے چھوڑ کر کے وہ آگے نکل گیا اور یہ اپنی جگہ سے منتشر بھی نہیں ہو پائی۔ تو سوچے کہ کتنا تیز رفتار وہ گھوڑا ہے صاحب۔ اسی کو ترجمہ کرنے والے مترجم نے کیا خوب کہا ہے، فَأَسْرَعَ بِنَا الْفَرَسُ، کہ گھوڑے نے ہم کو تیز دوڑا دیا، حَتَّى أَوْصَلَنَا إِلَى الْأَوَائِلِ مِنْهَا، یہاں تک کہ اس گھوڑے نے ہم کو نیل گائیوں کے اگلے دستے تک پہنچا دیا، تارکن وراءہ المتخلفات، اس حال میں کہ اس گھوڑے نے اپنے پیچھے رہنے والی نیل گائیوں کو چھوڑ دیا، مجتمعاتن، اور وہ نیل گائیاں ابھی جھنڈ ہی میں تھی، حرکت میں بھی نہیں آئی، لم تبرح الارض، اور انہوں نے اپنی زمین کو بھی نہیں چھوڑا، جہاں تھی وہی رہ گئی۔ اور یہ جو ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جو قصیدہ معراجیہ لکھا ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا ذکر کیا ہے کہ آپ ابھی گئے، فرشتے جو ہے ابھی سوچ ہی رہے کہ کیا ہو رہا ہے، آپ جا کے بھی آ گئے، ہے نا۔ وہ شعر وہ ذہن میں نہیں ہے، وہ قصیدہ جو ہے نا معراجیہ، اس میں وہ سب لکھے ہیں۔ اچھا،
اس کے آگے پھر کیا ہوا؟ پھر نیل گھوڑا دوڑا، دوڑ کے کیا کرتا ہے صاحب؟ فہادہ اداءً بین ثور وناجتن دراکن ولم یندح بماء فیغسلی۔ آدھا کا معنی ہوتا ہے پیدر پہ کوئی کام کرنا، آدھا بینہو کا معنی پیدر پہ کرنا، اور ثور کا معنی ہوتا ہے بیل، اور ناجا کا معنی ہوتا ہے وہی بھیڑ جو مادہ ہو۔ تو یہاں پہ یہ کہ مادہ نیل گائے میں جو مذکر ہو، اس میں مطلب اس صنف میں جو مذکر ہے اور جو مؤنث ہے دونوں کو۔ دراکن ادرکا یدرکو کا معنی ہوتا ہے پانا، مدارکہ اسی سے دراکن، قاتل یقاتل مقاتلتاً وقتالاً، تو ایسے ہی دارکا سے جب گردان پڑھیں گے تو مدارکتاً و دراکن، پاتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے۔ نضحہ کا معنی ہوتا ہے پانی چھڑکنا، حدیث پاک میں آپ کہیں پڑھیں گے کہ پانی چھڑک دیا، بچے نے پیشاب کیا تو اس پہ پانی چھڑکا نہیں چھڑکا، اس حوالے سے بحث ہے۔ تو نضح الماء کا معنی ہوتا ہے پانی چھڑکنا، اور غسلہ کا معنی ہوتا ہے دھونا۔ تو ہمارے گھوڑے نے فعادہ اداءً بین ثور وناجتن، تو ہمارے گھوڑے نے ایک ہی جست میں، ایک ہی حملے میں نیل گائے مرد اور عورت یعنی مادہ نر دونوں کو شکار کر دیا۔ فعادہ اداءً بین ثور وناجتن، اس نے نر و مادہ کو ایک ساتھ شکار کر دیا، دراکن تلاش کرتے ہوئے، پاتے ہوئے۔ ایسے دوڑ لگائی کہ ایک ہی حملے میں اس نے دونوں کو شکار کر دیا۔ ایسا نہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو جا کے شکار کر دیا، تلاش کر کے، دوڑ کر کے دونوں کو ایک ساتھ شکار کر دیا۔ اور صورتحال یہ تھی کہ لم یندح بماء، اس نے پانی چھڑکا بھی نہیں۔ پانی چھڑکنے کا مطلب اسے پسینہ بھی نہیں آیا کہ فیغسلی، کہ اس کو دھویا جا سکے۔ یا پھر یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اس نے اتنا پانی نہیں نکالا کہ وہ دھلا ہوا ہو جائے، یعنی پسینے سے تربتر ہو گیا، گویا کہ نہا لیا ہو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو بس لمحوں میں اس نے شکار کر کے رکھ دیا، ایسا وہ تیز رفتار گھوڑا ہے۔ تو اسی کا ترجمہ ہوگا فطارد الثور الوحشی والنعجۃ الوحشیۃ معا۔ تو اس گھوڑے نے جو ہے نیل گائے میں جو مادہ اور وہ ہے نر و مادہ دونوں کا شکار کر دیا، دونوں کو دوڑایا۔ وادرکہما فی طلق واحد، طلق کا معنی وہی جست، حملہ، ایک ہی حملے میں دونوں کو پا بھی لیا۔ ولم یتقاطر منہ شیء من العرق، ایک قطرہ بھی پسینے کا نہیں بہا۔ فلم یرش علیہ الماء ولم یغسل، تو نہ اس کے اوپر پانی چھڑکا گیا، نہ اس گھوڑے کو نہلایا گیا۔ یہ اس تقدیر پہ ترجمہ ہے کہ جب یغسل سے مراد کیا ہے؟ نہلانا، آپ گھوڑے کو نہلائے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اتنا پانی نہیں بہایا اپنے جسم سے کہ گویا کہ وہ دھل دیا گیا ہو۔ یہ معنی کم واضح ہے، پہلا ہی معنی زیادہ واضح، اسی میں زیادہ تعریف ہے گھوڑے کی۔ اس کے بعد گھوڑے نے شکار کر دیا صاحب، تو گوشت تو تیار ہوگا، تو اب دعوت ہے صاحب۔ اب گوشت پکانے والے کتنی تیزی کے ساتھ گوشت پکا رہے اس کا بھی ذکر کیا۔ فضلہ طہات اللحم بین ما بین مندج صفیف شوائن او قدیر معجلی۔ ضلع کا معنی ہوتا ہے بدآ، کسی کام پہ استمرار برتنا، استمر علی ذالک۔ طہاتن یہ تہا سے بنا ہے، تہون کا معنی ہوتا ہے پکانا، تو تہا یتہو کا معنی پکانا، اسی سے تاہی بنا ہے، اسی سے طہات جمع کا صیغہ بنا ہے قضات کے وزن پہ۔ پکانے والے یہ کوکر جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ لحم کا معنی گوشت ہے، سب یہ تو واضح ہے۔ ما بین مندجن، اندجا کا معنی ہوتا ہے پکا دینا۔ پکانے کا مطلب ایک ہوتا ہے ایسا پکانا، ایک پکا کے مکمل ہوتا ہے نا، ایک کھانا پکا دیا، مطلب پکا کے فارغ ہو گئے، تو پکانا وہ مراد ہے۔ کچھ لوگ بول بول کے پکا دیتے ہیں سب، کچھ لوگ چولہے پہ چڑھا کے پکاتے ہیں نا۔ صفیفہ شوائن، صفہ کا معنی ہوتا ہے صف بستہ رکھنا کسی بھی چیز کو، ہے نا۔ تو جو سیخ کباب بولتے جانتے ہیں، اس میں گوشت کے ٹکڑے بازو بازو میں رکھتے ہیں، تو اس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ صفیفہ شوا ہوتی ہے۔ شوا کا معنی ہوتا ہے بھننا۔ قرآن پاک میں ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، شوا کا معنی بھن دینا۔ صفیفہ شوا کا معنی ہوتا ہے کہ صف میں بھننے کے لیے رکھی ہوئی چیز، جس کو سیخ کباب کہتے ہیں۔ اور او قدیر معجلی، قدیر کا معنی ہوتا ہے قدرت والا، آپ لوگ یہی پڑھتے چلے آئے ہیں، لیکن اس کا ایک معنی اور ہے۔ قدرن کا معنی ہوتا ہے ہانڈی، اور القدیر کا معنی ہوتا ہے الشیء الذی وضع فی القدر، وہ چیز جو ہانڈی میں رکھی گئی ہے۔ تو یہاں قدیر کا وہی معنی ہے، ہانڈی میں رکھی ہوئی۔ اور معجل کا معنی فوری طور پہ۔ تو گوشت بن گیا تو سب کیا ہوا؟ شکار کر دیا۔ فضلہ طہات اللحم، تو اس وقت اس نیل گائے کے گوشت کو بنانے والے ہو گئے، ما بین مندجن، تیار کرنے والے۔ گوشت کو بنانے والے دو حصوں میں بٹ گئے، صفیفہ شوائن، سیخ کباب بنانے والے، او قدیر معجلی، فوری طور پہ ہانڈی میں رکھ کے بنانے والے۔ یہ عربی عبارت میں جیسے یہ بولنا ہو آپ کو کہ یہ کام دو لوگ کر رہے ہیں، تو ہاؤلائی بین قلیل و کثیر، یہ لوگ
کچھ کم ہے کچھ زیادہ ہے. ہاؤلائی بین قائمین و قائدین، یہ لوگ کچھ کھڑے ہیں کچھ بیٹھے ہیں. ہاؤلا یہ لوگ بین قائدین و قائمین، کھڑے ہونے والے کے درمیان بیٹھنے والے کے درمیان. تو وہی عبارت یہاں ذکر کی ہے. فضلت اللحمی، گوشت پکانے والے ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ ما بین مندجن صفیف شوائل، سیخ کباب بنانے والے، و مندجن قدیرین معجلین، اور ہانڈی میں رکھ کے پکانے والے. تو گوشت اتنی فراوانی کے ساتھ تھا کہ کوئی جو ہے یہ بنا رہا ہے کوئی وہ بنا رہا ہے، اور میرے گھوڑے نے سب کو مالا مال کر دیا سب. تو وہ ایسا گھوڑا ہے، آپ سمجھے کہ کیسا گھوڑا ہے وہ. فن قسمت طباخون الی قسمین، تو پکانے والے دو قسموں میں بڑھ گئے. قسم یشوی اللحوم المصفوفۃ علی النار، ایک وہ جو سیخ کباب کو آگ پہ بھنے. و قسم یطبخ اللحوم فی القدور، اور دوسری قسم وہ ہے جو ہانڈیوں میں گوشت کو پکائے. تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے سب. ایسا وہ میرا گھوڑا ہے. اس کے آگے کہا وروحنا یکاد الطرف یقصر دونہ متا ما ترقى العین فیہ تصفلی. اور جب ہم شام کو لوٹے، راہ یروح کا معنی ہوتا ہے پلٹنا. ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، راہ کا معنی شام میں پلٹنا. ہم شام کو پلٹے، دن میں شکار کرنے کے بعد شام کو پلٹے. تو اس وقت بھی ہمارا گھوڑا اس قدر خوبصورت لگتا تھا. تھکا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا ہے، تھکا ماندہ چہرے سے تھکاوٹ ظاہر ہوتی. لیکن میرا گھوڑا اس وقت بھی اتنا پرنشاط ہے کہ یکاد الطرف یقصر دونہ، طرف کا معنی ہوتا ہے نگاہ. قرآن پاک میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ جنات نے کہا کہ میں جو ہے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کا وہ تخت بلقیس حاضر کر دوں گا نا. قبل ان یرتد الیک طرفک، تو طرف کا معنی ہوتا ہے نگاہ. ورحنا ہم نے شام کی اس حال میں کہ یکاد الطرف یقصر دونہ، قصرہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہو جانا. قصرہ کا معنی عاجز رہ جانا، درماندہ رہ جانا. دون کا معنی آگے. تو شام کو ہم لوٹے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نگاہ اس پہ ٹک نہیں پائے گی، نگاہ اس کے آگے ہی درماندہ رہ جائے گی، نگاہ اس پہ ٹک نہیں پائے گی. اور یہی نہیں بلکہ متا ما ترقى العین فیہ تصفلی، تو یہ متا یہ شرط کے لیے ہے جس کی بنیاد پہ ترقہ کے اخیر سے یا گر گئی ہے. ترقہ یہ باب تفاعل سے ہے، ترقہ یا ترقہ، رقیہ یا رقا سے بنا ہے. تو اس کے اخیر میں ایک یا بھی ہے جو جزم کی وجہ سے گر گئی ہے. متا ما ترقى العین، جب اس پہ نظر اٹھتی تصفلی فوراً نیچے آ جاتی. ایسے نظر اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کرتے وہ ایسا چمکتا تھا کہ نظر ٹک ہی نہیں پاتی تھی صاحب فوراً. کیا تصفلی ہے؟ ہاں نیچے کو آ جاتی. فبات علیہ سرجہ ولجامہ وبات بعینی قائما غیر مرسلی. فباتا، اس کے بعد اس گھوڑے نے رات کی. اب تو شام ہو گئی تو پھر رات گھوڑے نے کیسے گزاری؟ تو گھوڑا جو ہوتا ہے عام طور پہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ کھڑے کھڑے ہی سوتا ہے. تو فباتا، تو اس گھوڑے نے رات گزاری اس حال میں کہ علیہ سرجہ ولجامہ، اس کی لگام اور اس کی زین دونوں کے دونوں اسی کے اوپر تھے. گھوڑے نے کچھ بھی حرکت نہیں کی اور اس کی زین کو بھی نہیں اتارا گیا، لگام بھی اس سے نہیں اتاری گئی. وبات بعینی قائما، اور وہ میری نظروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے سوتا رہا، رات اس نے گزاری. غیر مرسلی، اور اسے چرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑا گیا. ارسلہ مانے چھوڑنا. تو وہ گھوڑا ایسا ہے جو بالکل کیا کہیں صاحب، کتنی تعریف کرے. یکاد النظر یعجز عن رؤیتہ، ایسا لگتا ہے کہ نظر اسے دیکھ نہیں پائے گی. کلما ترفع النظر الی اعلاہ ینزل الی اسفلہ، جب بھی تم اس کے اوپر کی طرف نظر اٹھاؤ گے تو نظر فوراً نیچے کی طرف آ جاتی ہے. فبات اللیلۃ کلھا مسرجا ملجما، تو رات بھر اس نے جو ہے مسرجا ملجما کہ زین کسی ہوئی، لگام لگی ہوئی حالت میں اس نے رات گزاری. قائما علی عینی، میری نگاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے. ولم یرسل الی المرعی، اور اتنا شکار کرنے کے بعد بھی اس کو چراگاہ نہیں بھیجا گیا کہ جا کر کے کچھ چر لے. تو وہ اتنا طاقتور گھوڑا ہے صاحب. یہاں تک گھوڑے کا ذکر ختم ہو جاتا ہے. یہاں سے بارش کا ذکر ہے صاحب. بارش کیسے برستی ہے؟ تو عرب میں بارش نہیں ہوتی ہے. تو جب بارش نہیں ہوتی ہے اور بارش ہو جائے تو کیا حسین منظر ہوگا، اس کا ذکر ہے.